إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا۔ درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت سے نوازا جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ پڑھی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، تم بدگمانیوں سے بچا کرو، اس لیے کہ اکثر گمان یہ انسان کا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اگر حقیقت میں بات کی جائے اسلامی معاشرے کی، ایک ایسی سوسائٹی کی جس کی بنیاد اسلام ہو، تو وہاں پر ہمیشہ لوگوں میں خیر ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے محفوظ ہوتے ہیں، نہ اس کے ہاتھ و پیر سے کوئی پریشان ہوتا ہے، نہ اس کی زبان اور اس کے دل سے کوئی پریشان ہوتا ہے۔ لیکن ہر وہ معاشرہ جس نے اپنی بنیاد کو مادہ پرستی پر، پیسہ، دھن دولت، شہرت، رتبے پر رکھا، ایسا معاشرہ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ ہر انسان اپنے پڑوسی سے ڈرنے لگتا ہے، نہ اسے اپنے پڑوسیوں پر اعتبار ہے، نہ اپنوں پر، نہ غیروں پر۔ لہذا ہمیشہ اسلام نے ایک ایسا معاشرہ بنانے کی کوشش کی جس کی بنیاد اسلامی خاکے پر رکھی گئی ہو۔ محترم حاضرین، سوال یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ بنتا کیسے ہے؟ اسلامی معاشرہ ایک مسلمان سے بنتا ہے۔ اب سوال ہے کہ مسلمان کیسے بنتا ہے؟ اگر دیکھا جائے کہ اسلام نے ایک مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے جن چیزوں کو سب سے پہلے نگاہوں کے سامنے رکھا وہ اخلاق تھے، کیونکہ معاشرے جتنا عقیدے اور عبادت کی وجہ سے بہتر ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ اچھے اخلاق کی وجہ سے پروان چڑھتے ہیں۔ اسلام نے بتایا کہ اگر کوئی آدمی انسان ہے تو وہ صرف جسم کی وجہ سے انسان نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جسم سے انسان ہو لیکن دل سے ایک درندہ ہو، ذہن سے ایک حیوان ہو، اور اپنی چالاکی سے ایک ایسا بھیڑیا ہو جو ہر کسی کی عزت کو، اس کی مال کو نوچنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہو۔ تو اسلام نے کہا کہ مسلمان وہ ہے جو جسم سے بھی مسلمان ہو اور اس کی روح بھی اسلامی ہو۔ اسی لیے دیکھا جاتا ہے کہ جب اچھے عقیدہ اور اخلاق ان دونوں کے درمیان جب توازن کرایا جاتا ہے
تو علماء نے کہا ہے کہ اگر آدمی عقیدے میں کتنا بھی صحیح کیوں نہ ہو، اگر وہ اخلاق سے خالی ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک درخت تو ہے جو بڑا ہے، خوبصورت ہے، مگر وہ درخت کیا ہے؟ بے پھل ہے، جس پر پھل نہیں لگتا۔ تو کیا ایسا درخت حقیقی طور پر اپنے گھر والوں کے لیے، اس معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ یہ مثال اس آدمی کی ہے جو عقیدے میں تو مضبوط ہے مگر اخلاق سے خالی ہے۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے، بغیر اخلاق کے کوئی معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ ہم تجارت کریں، اگر ہمارے درمیان امانت داری نہ ہو، ایک دوسرے سے تعلقات رکھیں، سچائی نہ ہو، پاک دامنی نہ ہو، تو کیا کوئی آدمی مطمئن ہو سکتا ہے؟ اور ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اسلام ہمیں مسلمان بناتے ہی یہ حکم دیتا ہے کہ تمہاری ذات یہ دوسروں کے لیے نمونہ ہونا چاہیے۔ تمہیں دیکھیں تو لوگ کہیں کہ ہاں اسلام حقیقت میں ایسا ہے۔ اگر مسلمان صرف نام کا ہو، دل سے اور اخلاق سے وہ مسلمان نہیں ہے، تو بسا اوقات ایسے مسلمان اسلام کو بدنام کرنے کی وجہ بن جاتے ہیں، اور آج اس کی زندہ تصویر ہم اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں۔ لوگ اسلام پر سوال اسلام پر نہیں بلکہ حقیقت میں مسلمانوں کی وجہ سے اٹھاتے ہیں، تو یہی وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اخلاق کا مرتبہ اسلام میں کتنا بڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اثقل شیء فی میزان المؤمن یوم القیامہ، آپ نے کہا کہ قیامت کے دن ایک مومن کے ترازو میں سب سے زیادہ وزنی چیز اس کے اچھے اخلاق ہوں گے، اس کے اچھے اخلاق سے بڑھ کر اور کوئی چیز بھاری نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ موجود ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے، یاد رکھنا کہ ایک آدمی جو اچھے اخلاق کا مالک ہے، اچھے اخلاق کا مالک ہے، وہ دن بھر روزہ رہنے والے اور رات بھر اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر قیام اللیل یعنی تراویح اور اسی طرح اعتکاف کرنے والے سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے اس کے ثواب کو زیادہ بتایا۔ اور یاد رکھیے، سب سے بہتر اور کامل مومن وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہے۔ جس میں اخلاق نہیں وہ ایمان سے خالی ہے، چاہے وہ عقیدہ صحیح ہونے کا ڈھنڈورا پیٹتا کیوں نہ پھرے، یہ اسلام جب اسے فائدہ نہیں پہنچا پایا تو کیا قیامت کے دن یہ عقیدہ اور صحیح عقیدے کا دعویٰ کہ اللہ کے پاس اسے بچا پائے گا؟ محترم حاضرین، آج جس برے اخلاق کے بارے میں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ برے اخلاق کا ایک حصہ ہے۔ جو آدمی اس برے اخلاق کے صرف ایک حصے کو اپنی زندگی میں لے آئے، اخلاق جو برے ہیں ایک بڑا مجموعہ خود بخود اس کے پاس چل کر آئے گا۔ یہی وہ برا اخلاق ہے جس کی وجہ سے انسان دوسروں سے حسد کرنے لگتا ہے۔ یہی وہ برا اخلاق ہے جس کے بارے میں ذکر کیا جانے والا ہے کہ جب آدمی اس کا مالک بن جاتا ہے تو لوگوں کی اچھائیوں کو چھوڑ کر ان کی کمیوں کو تلاش کرنے لگ جاتا ہے، اور یہی وہ آدمی ہے جو اسلامی صفوں کو توڑ دیتا ہے۔ نماز میں صفیں ملی ہوں گی مگر صرف اس ایک برے اخلاق کی وجہ سے دلوں میں دراڑ آ جائے گا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ برا اخلاق بدگمانی ہے۔ وہ برے اخلاق کیا ہے؟ بدگمانی ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ شیطان بڑا چالاک ہے، شیطان بڑا چالاک ہے۔ شیطان جانتا ہے کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جسے انسان کر لے گا تو میں اسے جہنم تک پہنچا دوں گا، اور جب شیطان جانتا ہے کہ برے اخلاق میں یہ حصہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ ایک اکیلا برا اخلاق انسان کو صحیح عقیدہ عبادت میں مضبوطی کے بعد بھی جب اسے جہنم میں پہنچا سکتا ہے تو شیطان ہمیشہ اس کو اپناتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ برے کیا ہے؟ بدگمانی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب ایک آدمی کسی سے بدگمان ہو جائے، چاہے وہ اللہ سے بدگمان ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان ہو، اسلامی شریعت سے بدگمان ہو، کسی مسلمان سے بدگمان ہو، جب آدمی کسی دوسرے سے بدگمان ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنی زبان کو لمبا کرتا ہے، اپنی زبان کو اس کے بارے میں لمبا کر دیتا ہے، اور دوسری بات جو سامنے والے کا حق ہے وہ اس حق کو ٹھکرا دیتا ہے اور اسے حقیر سمجھنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو بہتر اور اسے کم تر سمجھنے لگتا ہے۔ یہ ساری برائیاں صرف ایک بدگمانی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ محترم حاضرین، بدگمانی کہتے کسے ہیں؟ اور علماء نے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انسان کو علم ہو جائے کہ ایک کام ہوا ہے، ہمیں علم ہے کہ ایسا ہوا ہے لیکن حقیقت نہیں پتا، حقیقت نہیں پتا، صرف انفارمیشن ہے، ریالٹی نہیں پتا، لیکن آپ کیا کریں؟ اس علم کو یقین کا درجہ دے دیں،
آپ سمجھے یہی سچ ہے. اگر کوئی آدمی اس بات کو سچ مانے تو علماء نے کہا کہ یہی بدگمانی ہے. بعض علماء نے بدگمانی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ایک آدمی ایسا ہے جس کے اندر اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں. آپ کیا کریں, اس کی اچھائیوں کو چھوڑ کر اس کی برائیوں کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر اس کے ساتھ برا برتاؤ کریں. اس کو شریعت اسلامیہ نے بدگمانی سے تعبیر کیا. محترم حاضرین, بدگمانی یہ حرام کاموں میں سے ایک ہے. اگر کوئی آدمی بغیر کسی وجہ کے کسی مسلمان سے بدگمان ہوتا ہے, اللہ سے بدگمان ہوتا ہے, اس کے رسول سے, اسلامی شریعت, اس کے احکام سے بدگمان ہوتا ہے, تو یاد رکھیے وہ اپنے دل کے اندر اس بات کو رکھنے کے بعد بھی کبیرہ گناہوں کو انجام دیتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بدگمانی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگوں نے یہ جھوٹا قصہ گڑھ کر مسلمانوں کے سامنے پیش کیا تم اسے برا نہ تصور کرو بلکہ یہ ایمان والوں کے لیے بہتر ہے. محترم حاضرین, یہ آیتیں اتری ہیں عما عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں کہ ان پر ایک جھوٹا الزام لگایا گیا جسے ہم اور آپ واقع افک یعنی جھوٹا واقعہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 10 آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے براءت میں اتاری, پاکی میں اتاری. حضرت عائشہ نے جب ان آیتوں کو سنا تو رونے لگی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وجہ پوچھی کہ آپ کیوں رو رہی ہیں, تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے لگتا تھا کہ میں پاک دامن ہوں, میں جانتی تھی, مجھے لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خواب میں دکھا دے گا کہ میں پاک ہوں, مجھے نہیں لگتا تھا کہ میری جیسی حقیر مخلوق کے بارے میں اللہ قرآن میں 10 آیتوں کو نازل کرے گا جو قیامت تک تلاوت بن کر پڑھی جائیں گی. محترم حاضرین, جب یہ آیتیں اتری تو اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام دیا؟ اللہ نے مسلمانوں کو پیغام دیا اور ان منافقین کو پیغام دیا. اللہ نے کہا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین. اللہ نے کہا کہ جب تم نے ایک پاک دامن عورت کے بارے میں, اور یہ عورت کون ہے؟ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عزت ہے, یہ نبوت کے گھر کی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں میں سب سے پیاری ہے. اللہ نے کہا کہ ایمان والو, اگر تمہارے دل میں ایمان تھا, جب تم نے اس اڑتی اڑتی خبر کو سنا تو تم نے کیوں نہیں کہا جیسے تم اپنے بارے میں سوچتے ہو, اگر تم حق پر ہو میں حق پر ہوں, میں صحیح ہوں, جیسا تم نے اپنے بارے میں سوچا تم نے حضرت عائشہ کے بارے میں ایسا کیوں نہیں سمجھا؟ گویا تم نے حضرت عائشہ کے بارے میں برا سوچ کر اپنے نفسوں کے ساتھ برا سوچا. اللہ نے کہا کہ اگر کوئی آدمی کسی ایمان والے کے بارے میں اڑتی اڑتی خبر کو سنے اور یہ زبان سے نہ کہے کہ یہ جھوٹی خبر ہے تو اس آدمی کا ایمان کمزور ہے. محترم حاضرین, یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ وہ آدمی جو ہر اڑتی خبر پر یقین کر لیتا ہے اس آدمی کا ایمان کمزور ہے. اس آدمی کا کیا ہوگا جو خبروں کو سنتا ہے اور لوگوں کے سامنے اسے پھیلاتا ہے اور لوگوں کے سامنے اسے عام کرتا ہے. کیا آج ہمارا حال یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی ہم نے کسی کے بارے میں برا سنا تو ہم نے یقین کر لیا؟ کیا تحقیق کرنا اور اس آدمی کے بارے میں, کیا اللہ کے بارے میں اور اسی طرح رسول کے بارے میں, شریعت اسلامیہ کے بارے میں جب کوئی بھی بات ہم سنتے ہیں جو اصل میں سوال کم شک و شبہ ہوتا ہے, کیا ہمیں تحقیق نہیں کرنا چاہیے؟ اگر کوئی آدمی کسی کے بارے میں کوئی بری بات سن لے, اسے دل میں جگہ دے دے اور دوسروں تک اسے منتقل کر لے, گویا جس طرح الزام لگانے والوں نے اس کی ذات پر انگلی اٹھائی, سن کر خاموش رہنا اور خاموش رہ کر دوسروں تک پہنچانا یہ گناہوں میں برابر کا شریک ہونا ہے. محترم حاضرین, بدگمانی کتنا بڑا گناہ ہے. حدیث میں دیکھیں اللہ کے نبی نے کہا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, کہ اسلام کے اندر ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو سنے اسے سچ سمجھے, جو سنتا ہے اسے سچ سمجھتا ہے اور اس کو دوسروں کے سامنے منتقل کرتا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی جھوٹا آدمی شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں ہے. محترم حاضرین, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ بدگمانیاں کتنی بری صفتوں میں آتی ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث, کہ تم بدگمانیوں سے بچو کیونکہ ہر بدگمانی یہ جھوٹی بات ہے.
ہمیں علم نہیں ہے, ہمیں یقین نہیں ہے, لیکن آپ نے اسے یقین کا درجہ دیا اور لوگوں کے سامنے پھیلایا, تو اس سے بڑھ کر جھوٹی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی. محترم حاضرین, بدگمانی یہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے. بدگمانی یہ انسان کو کہاں تک لے جا سکتی ہے. اگر انسان کو اس کا اندازہ ہو جائے تو ہر انسان اپنے دل کو پاک و صاف رکھنا زیادہ ضروری سمجھے گا اس طرح کی باتوں کو منتقل کرنے میں سے. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ ان الامیر اذا بتغى الریبۃ فی الناس افسدهم. کہتے ہیں کہ ایک قوم کا بڑا آدمی, چاہے وہ امام ہو چاہے وہ ذمہ دار ہو, اگر امام ہے ذمہ دار ہے وہ آدمی, اس کے دل میں کتنا بھی خیر ہو, کتنا بھی اللہ والا ہو, صرف اپنے ماتحت لوگوں کے مسئلے میں بدگمان ہو جائے, جو اس کے انڈر میں ہے ماتحت میں ان کے مسئلے میں بدگمان ہو جائے, حدیث رسول کہتی ہے افسدہم, وہ آدمی زمین میں فساد مچا کر رکھے گا, اس سے خیر کی امید نہیں کی جا سکتی. تو گویا ایک امیر, ایک امام, ایک قوم کا بڑا اپنے ماتحت کے مسئلے میں صرف بدگمان ہو جائے تو وہ سارے معاشرے کو برباد کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بدگمانی کتنا خطرناک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ گناہوں میں سے گناہ ہے جس سے انسان اگر نہ بچے تو وہ ہلاکت کے دہانے پر پہنچ جائے. محترم حاضرین, سنن الصالحین میں ام مالک رحمہ اللہ سے ایک بڑا پیارا قصہ منقول ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک گھر بیچا. حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنا ایک گھر دو نوجوانوں کو بیچا. تو جیسی ڈیل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ کل صبح فجر کے بعد آنا اور گھر تم لے لینا. فجر کے بعد دونوں نوجوان پہنچے. حضرت عبداللہ بن عمر گھر کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئے اور کہا کہ دیکھو یہ سامان تمہارا ہے, یہ تمہارا ہے اور یہ میرا ہے, لہذا واضح طور پر بتا دیا کیا تمہارا ہے کیا میرا ہے. لہذا وہ نوجوان جو سامان ان کا تھا وہ اپنی جگہ رکھنے لگے اور حضرت عبداللہ بن عمر کا جو سامان گھر میں تھا اس کو نکال کر باہر رکھ رہے تھے. فجر کا وقت ہوتے ہوتے وقت اتنا ہوا کہ سورج طلوع ہو گیا اور سورج کی روشنی حضرت عبداللہ بن عمر کے چہرے پر پڑ رہی تھی. تو ان دو نوجوانوں نے کہا کہ اے عبداللہ بن عمر, آپ گھر کے سائے میں آ کر بیٹھیے, دروازے کے سامنے نہ بیٹھیے کیونکہ سورج سیدھا آپ کی آنکھ میں آ رہی ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں یہیں بیٹھوں گا, میں یہاں سے ہلوں گا نہیں. تو ان نوجوانوں کو لگا شاید حضرت عبداللہ بن عمر ہم دونوں پر یقین نہیں کرتے, انہیں لگتا ہے کہیں ان کا سامان ہم لے لیں گے. تو لہذا ان نوجوانوں نے کہا کہ آپ ہم پر یقین رکھیے, جو سامان آپ نے بتایا ہے کہ آپ کا ہے ہم نکال کر باہر رکھیں گے, جو آپ نے بتایا کہ ہمارا ہے اتنا ہی ہم لیں گے, آپ ہم پر یقین رکھیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ یاد رکھنا میرے بیٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ میں یہاں سے ہٹ کر سائے میں بیٹھ جاؤں اور شیطان میرے دل میں آ کر بات ڈال دے, ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ زیادہ لیا ہو, اور صرف یہ شک جس کی وجہ سے میں تم سے بدگمان ہو سکتا ہوں, اس سے بہتر ہے کہ میں سورج میں بیٹھا رہوں, میں دور جاؤں, تم پر یقین کروں, شیطان لا کر تمہارے بارے میں میرے دل میں بات ڈال دے, اس سے بہتر ہے کہ یہیں سامنے کھڑا رہوں, بیٹھا رہوں, سورج کی روشنی لگے لیکن شیطان میرے مسئلے میں یا تمہارے مسئلے میں تم کو بدگمان نہ کر پائے, یہ میرے نزدیک زیادہ ضروری ہے. محترم حاضرین, کتنی صاف بات شریعت اسلامیہ بتاتی ہے. آج دیکھیں کہ لوگوں نے جب اسلامی تعلیمات کو چھوڑا, بھروسے کا وعدہ کرنا کہ میں نے اس کو اتنا پیسہ دیا, مجھے تم پر بھروسہ ہے. اسلام کہتا ہے کہ اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہے, اگر وہ سگا باپ ہو, سگی اولاد ہو, سگا بھائی ہو, لکھا پڑھا کیا کرو. اسلام حکم دیتا ہے جب انسان بھروسے کی بات کرتا ہے شیطان لا کر دلوں میں باتوں کو ڈال دیتا ہے. انسان تجارت کرتا ہے, لین دین کرتا ہے, لکھا پڑھی نہیں کرتا ہے. یاد رکھیے کہ جن لوگوں نے ان باتوں کو آسانی سے لیا, باپ نے کہا کہ یہ بیٹے کا ہے, دادا نے کہا کہ یہ پوتے کا ہے, زبان سے کہہ کے دنیا سے چلے گئے, بعد میں یہ خاندان لڑ کر مر کر ایک ایسی دولت کے لیے برباد ہو گئے جو دولت نہ ان کی ہو سکی نہ ان کی ہو سکی, نہ قبر میں یہ دولت کسی کے ساتھ آ سکی. محترم حاضرین, اسلام نے صاف معاملات کو رکھنے کا حکم دیا. طبقات الساد میں بکر المزنی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے, کہتے ہیں ایاک من کلام ان اصبت فیہ لم توجد. کہتے ہیں کہ میرے بھائی ایسی بات زبان سے کبھی نہ کہنا کہ اگر وہ بات صحیح بھی ہو تم کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. کیا کہتے ہیں کہ ایسی بات زبان سے کبھی نہ ادا کرنا, اگر وہ صحیح بھی ہے کوئی ثواب نہیں ملے گا, لیکن اگر وہ غلط ہے تو اللہ کی طرف سے گناہ ضرور ملے گا. کہتے ہیں تمہیں پتا ہے وہ کیا ہے, کہتے ہیں کہ وہ بدگمانی.
وہ بدگمانی ہے جس کے بارے میں تم برا سوچ رہے ہو، اگر وہ برا بھی ہوگا کیا تمہارے کہنے سے تم کو کوئی ثواب ملنے والا ہے؟ لیکن اگر وہ بات غلط ہوئی تو گناہ تو کنفرم انسان کو ملنے والا ہے۔ احیاء علوم الدین میں امام غزالی رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا گیا، وہ کہتے ہیں سوء الظن غیبت القلب، جس طرح زبان کی غیبت کسی کی برائی بیان کرنا ہے تو دل کی غیبت کسی کے بارے میں برا تصور کرنا ہے۔ محترم حاضرین، اس لیے عمدۃ القاری کے اندر امام خطابی کا ایک قول نقل کیا گیا جس میں امام خطابی کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اکثر جھوٹ بدگمانی کی وجہ سے بولا جاتا ہے۔ ایک آدمی جب کسی سے بدگمان ہوتا ہے تو اس کے سامنے جھوٹ بولتا ہے صرف بدگمانی کی وجہ سے۔ محترم حاضرین، ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ نے ایک بڑا پیارا قول نقل کیا ہے، اس کے اندر انہوں نے کیا ہے بدگمانی کی 3 قسمیں بیان کی۔ بدگمانی کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ بدگمان ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی اللہ سے بدگمان ہو جائے، کیسے کہ اللہ میری دعاؤں کو نہیں سنتا، اللہ ہماری مصیبتوں پر ہمارے اوپر رحم نہیں کرتا، جس طرح کہ آج عام مسلمان کہتے ہیں کہ غزہ پر بمباری ہو رہی ہے، یہاں یہ مر رہے وہاں وہ مر رہے، کیا اللہ نے نعوذ باللہ اپنی آنکھیں بند کر لی؟ کیا اللہ کو ہم نظر نہیں آتے؟ یہ باتیں حقیقت میں اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے۔ اور جو آدمی اللہ کے ساتھ بدگمانی کرتا ہے وہ بدگمانی ایک تو کبیرہ گناہ ہے، اور اگر اللہ کے ساتھ بدگمانی کرے گا یہ بدگمانی اسے شرک تک پہنچا دے گی، اسے شرک تک پہنچا دے گی۔ محترم حاضرین، اللہ کے ساتھ بدگمانی ہوتی کیا ہے؟ ابن ابی الدنیا نے عبداللہ بن مبارک سے قول نقل کیا، کہتے ہیں کہ عرفہ کا دن تھا، کہتے ہیں کہ عرفہ کا دن تھا، میں اپنے استاد سفیان الثوری رحمہ اللہ کو ڈھونڈ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سفیان الثوری رحمہ اللہ علیہ عرفہ کے میدان میں بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنے پیروں کو زمین پر رکھا ہے اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس قدر دعا مانگتے ہوئے رو رہے تھے کہ مجھے دیکھ کر مجھے بھی رونا آیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بھی رونے لگے۔ جیسے ہی سفیان الثوری نے اپنے پیٹھ پیچھے کسی کے رونے کی آواز سن لی تو فوراً دعا کو بند کر دیا، تو پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کیا تھے؟ ان کے شاگرد تھے۔ کون؟ حضرت عبداللہ بن مبارک۔ پوچھا کہ ما شأنک، کہا کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے، یہاں کھڑ کر کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا اس لیے میں آپ کے پاس آیا۔ آ کر کہنے لگے کہ استاد یہ تو بتائیے کہ آج عرفہ کا دن ہے، اتنا بڑا میدان ہے، ہزاروں کی تعداد ہے، آپ کے نزدیک ان میں سب سے برا انسان کون ہے؟ کیا سوال کرتے ہیں کہ عرفہ کا دن ہے، اتنا بڑا میدان، اتنی ساری انسانیت کا بھیڑ یہاں پر ہے، ان میں سب سے برا انسان کون ہے؟ تو حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں کہ جو آدمی عرفہ کے دن اس میدان میں آ کر بھی اللہ سے یہ کہتا ہے ہو سکتا ہے اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے اللہ مجھے نہ بخشے، وہ آدمی سب سے بڑا گنہگار ہے، وہ آدمی میرے نزدیک سب سے برا ہے۔ محترم حاضرین، جو آدمی اللہ کے بارے میں یہ بدگمانی رکھتا ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ نے وعدہ کیا ہے، حدیث رسول کے ذریعے وعدہ کیا۔ اللہ کے نبی حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے انا عند ظنی عبدی بی، کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، میرے سے خیر کی امید رکھتا ہے میں مرتے وقت تک اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کروں گا، جو مجھ سے بدگمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا ہی پیش آئے گا۔ محترم حاضرین، دور حاضر کے اندر بہت سارے لوگوں کو اللہ سے بدگمانی کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ گھر میں انتقال ہو گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو گھر کی عورتیں کہتی ہیں کہ اللہ کو ہم ہی نظر آتے ہیں، کیا مصیبتیں ہم ہی پر اترتے ہیں، کیا ساری انسانیت میں ہم ہی سب سے برے ہیں؟ جو آدمی اپنی تقدیر پر راضی نہ ہو، بلائیں مصیبتیں آنے پر زبان سے شکوے شکایت کرے، وہ آدمی اللہ سے بدگمان ہے، اور ہر آدمی جو اللہ سے بدگمان ہے وہ شرک کے راستے پر چل پڑا ہے، آج نہ کل وہ جا کر شرک میں گرے گا۔ مشرکین مکہ کا شرک کیا تھا؟ بنیادی وجہ اللہ کے ساتھ بدگمانی تھی، وہ اپنے بتوں کو اللہ کے ساتھ کھڑا کرتے تھے۔ کس لیے؟ جب ان سے پوچھا جاتا کہ یہ بت تمہیں پیدا کرتے ہیں، یہ تمہارے مالک ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن یہ بت ہمارا وسیلہ ہے، یہ اللہ تک ہمیں پہنچائیں گے۔ ان کے دل میں یہ بدگمانی تھی کہ اللہ ہماری بات کو ڈائریکٹ نہیں سن سکتا، اللہ تک ہم پہنچ نہیں سکتے، ہمیں ولیوں کا، نیک لوگوں کا سہارا ہے۔ یہ بدگمانی ان کے شرک کی وجہ بنی تھی، اور یاد رکھیے جو لوگ اللہ سے بدگمان ہوں گے ان کا آخری نتیجہ شرکی ہونے والا ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بدگمان ہونا یقیناً یہ بھی انسان کو کفر اور شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ اب سوال ہے، کیا کوئی آدمی اللہ کے نبی سے بھی بدگمان ہو سکتا ہے؟ شیطان
جیسے میں نے کہا کہ شیطان کے کئی چور دروازے ہیں، ایک بڑا چور دروازہ جس کے ذریعے شیطان انسان کے دل میں داخل ہو کر اسے شرک تک، کفر تک پہنچاتا ہے، اس میں ایک دروازہ شریعت اسلامیہ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بدگمان ہونا ہے۔ بڑا مشہور قصہ ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، رمضان مبارک کا مہینہ تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے باہر نکلتے ہیں، آپ کے ساتھ ایک خاتون تھی، آپ ان کو الوداع کرنے مسجد کے دروازے تک پہنچے، آپ نے ان کو الوداع کرنا چاہا تو دو نوجوان اسی رات کے اندھیرے میں مسجد کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے اللہ کے نبی کو رات کے اندھیرے میں ایک عورت کے ساتھ مسجد کے باہر دیکھا تو انہوں نے زور سے سلام کیا، نگاہوں کو نیچے کیا اور اپنے قدموں کو تیز کر کے جانے لگے۔ جیسے ہی وہ اللہ کے نبی سے آگے بڑھے، اللہ کے نبی سمجھ گئے تو آپ نے ان دو نوجوانوں کو رکایا اور کہا علی رسلکما، کہا کہ آرام سے، کہا کہ آرام سے، بڑے آرام سے چل رہے تھے، ہم دونوں کو دیکھتے ہی تم نے قدموں کو تیز کر لیا۔ آپ نے اشارہ کرتے ہوئے کہا انہا زوجتی صفیہ بنت حوی، یہ جو عورت میرے ساتھ ہے یہ کوئی غیر نہیں، یہ میری بیوی صفیہ رضی اللہ عنہا ہے۔ جیسے ہی بات ان دونوں نے سنی رک گئے، کہنے لگے سبحان اللہ یا رسول اللہ، کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اللہ کی ذات بڑی پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لئے کسی ایسے نبی کو چنے جو ایسے گناہ بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا پاک ہے۔ تب اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے ڈر ہوا کہ جب تم لوگوں نے ہم کو دیکھ کر قدموں کو تیز کیا، مجھے ڈر ہوا کہیں شیطان ہم دونوں کے بارے میں تمہارے دل میں بدگمانی نہ ڈال دے، لہذا میں نے آگے بڑھ کر اس معاملے کو صاف کر دیا کہ لو یہ کوئی غیر نہیں، یہ میری بیوی صفیہ بنت حوی بن اخطب رضی اللہ عنہ۔ جب شیطان اتنی طاقت رکھتا ہے کہ صحابہ کے دل میں بھی وہ نبی کے بارے میں بدگمانی پیدا کر سکتا ہے تو ہم اور آپ اللہ ہی بہتر جانے ہمارے دلوں کا کیا حال ہونے والا۔ ماضی قریب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سوال اٹھائے گئے، اور کتنے مسلمان ہیں جو حقیقت میں اس کا علم رکھتے ہیں؟ کیا ٹیلی ویژن پر یہ بات نہیں اٹھائی گئی کہ اللہ کے نبی نے ایک 7 سال کی بچی کے ساتھ شادی کی، 9 سال کی بچی کے ساتھ آپ نے ولیمہ کیا؟ حقیقت کیا تھی؟ کتنے مسلمان اس بات کو جانتے ہیں؟ یاد رکھیے یہ سوال نہیں، یہ شبہہ تھا۔ اگر کوئی آدمی دل میں صرف اتنا بدگمان ہو جائے، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی سے غلطی ہو سکتا ہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہو، اگر کسی نے دل میں اتنا بھی سوچا وہ فوراً کفر کے دروازے پر قدم رکھے گا، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ آج اس طرح کے ہزاروں سوالات اللہ کے نبی کی ذات، آپ کے اخلاق اور اسی طرح آپ کی زندگی کے بارے میں لوگ اٹھاتے ہیں، اور مسلمان ہیں کہ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پتا۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ کسی عام مسلمان سے بدگمان ہونا، اس کو بھی شریعت اسلامیہ حرام قرار دیتی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی بدگمانے سے بچنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے دل کو پاک و صاف رکھے۔ جب آپ کا دل پاک ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کو بھی پاک رکھے گا۔ آپ دوسروں سے بدگمان مت ہوئیے، اللہ تعالیٰ کسی اور کو بھی آپ کے بارے میں بدگمان نہیں کرے گا۔ محترم حاضرین، کیا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، غزوہ بدر کا قصہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے؟ ایک بیٹا جسے لے جا کر کنویں میں پھینک دیا گیا، اس کی لہو لہان قمیص لا کر دی گئی، اب باپ کیا کرے؟ بیٹوں نے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا، مگر اللہ تعالیٰ سے کبھی حضرت یعقوب علیہ السلام بدگمان نہیں ہوئے، کہتے کہ جاؤ میرے بیٹے کو تلاش کرو۔ وہ بیٹا بچے سے جوان ہو گیا، لیکن باپ کے دل میں امید ہے اللہ سے حسن گمان ہے کہ بیٹا زندہ ہے۔ یہ ایسی امید انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہونا چاہیے۔ ظاہری اسباب سب ختم ہے، عمر گزر گئی ہے، انسان موت کے دہانے تک پہنچ گیا ہے، مگر حضرت یعقوب کا ایمان اللہ کے ساتھ حسن گمان کے ساتھ تھا۔ محترم حاضرین، دوسری اہم بات، غزوہ احد کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ 1000 کا لشکر ہتھیار لے کر لڑنے آیا ہے، 319 مسلمان، نہ لڑنے کی نیت ہے نہ لڑنے کی تیاری ہے، سب آ کر کھڑے، لیکن لڑائی ہوئی، جیتے کس لیے؟ صرف اللہ کے ساتھ اچھے گمان کی وجہ سے۔ محترم حاضرین، ضروری ہے کہ آپ کا دل پاک و صاف ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کیا بدگمانیوں سے بچائے گا۔ دوسری اہم بات کہ بدگمانی جن راستوں سے پیدا ہوتی ہے ان راستوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جیسے حدیث قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بدگمانی کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپس میں گفتگو کے آداب یہ ہے کہ جب 3 لوگ کھڑے ہو کر بات کر رہے ہوں تو 2 الگ جا کر گفتگو نہ کریں، 2 جا کر الگ گفتگو نہ کریں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ تیسرے کے دل میں آ کر شیطان یہ بات ڈال دے کہ یہ دونوں تمہارے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ بدگمانی کی وجہ بن سکتی ہے، اسلام نے منع فرمایا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ پہلے کے زمانے میں جو بھی بدگمانی کا راستہ بنتا تھا صحابہ اسے روکتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب کا وہ قصہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت عمر بن خطاب ہمیشہ اپنے ساتھ
ساتھ میں کوڑا رکھا کرتے. ایک مرتبہ بازار میں جا رہے تھے تو بازار میں دیکھا کہ ایک خاتون ایک مرد سے گفتگو کر رہی ہے. فوراً کوڑا اٹھایا اور قریب تھا کہ اس آدمی کو مارے جس سے وہ خاتون گفتگو کر رہی تھی. اس آدمی نے پلٹ کر دیکھا اور فوراً کہا اے امیر المومنین رک جائیے, یہ میری بیوی ہے, یہ میری بیوی ہے, کوئی غیر نہیں ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں. فوراً کوڑا روکا, نیچے اترے, اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے کیا تم کو بات کرنا ہے اپنی بیوی سے تو تم کو بازار ملا ہے؟ کیا تم اپنے بیوی سے اپنے گھر میں بات نہیں کر سکتے؟ کیا تم اس طرح بات کر کے مسلمانوں کی دل میں اپنی بدگمانی کو ڈال رہے ہو؟ وہ وقت تھا کہ ایک انسان مارکیٹ میں اپنی بیویوں کے ساتھ نہیں نکلتے تھے, نہ اپنی بیویوں سے گفتگو کرتے تھے, صرف بدگمانے سے بچنے کے لیے. کیا آج ہمارا معاشرہ ان تعلیمات کو عمل کر سکتا ہے؟ آج حال یہ ہے کہ شاپنگ کے نام پر, عید کی شاپنگ کے نام پر ہم اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے, کھلا چھوڑ دیتے. ساتھ میں جانا تو چھوڑے, عورتوں کو ہم نے اتنا آزاد کر دیا اور ہمارا دل مطمئن ہے کہ شیطان انہیں کچھ نہیں کرے گا, وہ کبھی نافرمانی نہیں کریں گے. محترم حاضرین, یقیناً یہ معاشرے کی بربادی کا ایک زندہ کیا ہے, جاوید مثال ہے. اسی کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بدگمانی سے بچیں, لوگوں سے محبت کا برتاؤ کریں, اسلام نے دیکھیے کتنا پیارا طریقہ سکھایا بدگمانی سے بچنے کا. جب بھی آپ کسی مسلمان سے ملاقات کریں, اسلام نے کیا کہا کہ مسکرائیں. کہا گیا کہ ابتسامک فی وجہ اخیک صدقہ, کہ اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا یہ صدقہ ہے. یقین جانیے یہ صدقہ ہمیں بدگمانی سے بچا سکتا ہے. آپ نے کسی کو دیکھا, کسی نے آپ کو دیکھا, آپ اسے دیکھ رہے ہیں, آپ نے نظر چرائی, اس نے نظر چرائی, فوراً شیطان آ کر کہتا ہے کہ رات میں تم نے جو گناہ کیا تھا شاید اس کو پتا چل چکا ہے, اس لیے تم کو دیکھ کر گھور رہا تھا. اب جیسے ہی اس کے دل میں بات آئی, اب اسے گھورنے لگتا ہے, بار بار گھورنے لگتا ہے, یہاں تک کہ دل میں اس سے دشمنی کرنے لگتا ہے اور جا کر آگے چل کر اسے تکلیف پہنچاتا ہے. یہ سارا معاملہ کس لیے ہوا؟ کیونکہ آپ نے اسے دیکھ کر مسکرایا نہیں. آپ اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرائیں, چاہے آپ اسے پسند کرتے ہو نہ کرتے ہو. اسلامی تعلیمات پر عمل کریں, اسلام اسے صدقہ قرار دے گا. آج بس دیکھ کر نہ مسکرانا یہ بدگمانی کی ایک بڑی وجہ ہے جو آج ہمارے درمیان آتی گئی ہے. اگر کوئی آدمی بدگمان ہو گیا ہے, اس کا علاج کیسے کرے؟ علاج یہ ہے کہ آپ جان لیں کہ یہ بدگمانی کبیرہ گناہ ہے. بدگمانی کبیرہ گناہ ہے, اور کبیرہ گناہ سے مراد ایسا گناہ جو بغیر توبہ کی معاف نہیں کیا جاتا. کیا آپ کو پتا ہے کہ کتنے لوگوں کے مسئلے میں آپ بدگمان ہوئے ہیں؟ جب آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کتنے لوگوں کی بدگمانی کو دل میں رکھا ہے تو اللہ سے توبہ کیسے کریں گے؟ کبیرہ گناہ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اس گناہ کو یاد کر کے اس سے معافی مانگنی پڑے گی. ایسا نہیں سکتا اے اللہ میں نے جتنے گناہ کیے تو سب کو معاف کر دے. محترم حاضرین, جب آپ کو گناہ ہی یاد نہیں ہے تو اللہ سے توبہ کیسے کریں گے؟ گناہ سے انسان کو ڈرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے چھوٹے گناہوں سے کیسا ڈرتے. آپ گھر میں داخل ہوتے, کھجور گرا ہوتا, آپ اٹھا کر کھانا چاہتے, لیکن اس ڈر سے اس کھجور کو چھوڑ دیتے کہ کہیں یہ کھجور صدقے کا نہ, صدقہ آپ پر حرام تھا. گناہ کے ڈر سے آپ اپنے منہ کے پاس سے اس لقمے کو ہٹا لیتے. جب تک انسان کے دل میں گناہ کا ڈر ایسا نہیں آئے گا وہ بدگمانی سے نہیں بچ سکتا. دوسرا, جب کسی مسلمان کو دیکھیں ہمیشہ اس کے بارے میں اچھا سوچیں. آپ اچھا سوچیں, اس کا اچھا سوچنے سے آپ اپنے گناہوں کو اپنے آپ کو پاک رکھ سکتے. کسی کا برا سوچنے سے ہمارے دل میں سوائے برائی کی کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ جب کسی مسلمان کو دیکھو کہ اگر اس کے اندر ہزاروں برائیاں ہیں لیکن صرف ایک اچھائی ہے تو ایک اچھائی کی وجہ سے اسے اپنے دل میں جگہ دو تاکہ تم خود برائی سے بچ سکو. اس کے علاوہ صبر کرنا, جب تک انسان کے اندر صبر نہیں آئے گا, برداشت کرنے کی طاقت نہیں آئے گی, وہ کبھی بھی کیا ہے بدگمانی سے بچ نہیں سکتا. اور اس کے بعد بدگمانی سے بچنے کا ایک اہم طریقہ اللہ کی ذات پر توکل ہے. جتنا اللہ پر توکل انسان کا ہوگا اتنا ہی وہ بدگمانی سے بچے گا. کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا, ہماری قسمت میں اللہ نے لکھا تھا, اللہ کی ذات ہمارے لیے کافی ہے. کسی نے ہم کو فائدہ دیا, یہ اللہ کی وجہ سے ہوا. گھر میں انتقال ہو گیا, قسمت میں لکھا تھا. ہر چیز کو اللہ کے سپرد کر دیں. دل میں غم ہے, تکلیف ہے, مصیبت ہے, سب کو اللہ کے حوالے کر دیں. جتنا توکل مضبوط ہوگا انسان کیا ہے لوگوں سے اتنا ہی خیر سوچے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بدگمانی سے ہم سب کو بچا کر رکھیں. بدگمانی یہ معاشرتی گناہ ہے. جس معاشرے میں بدگمانی پھیل جائے لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. بدگمانی کی وجہ سے صفیں ملی ہوتی ہیں, دل کٹ جاتے ہیں. اسی بدگمانی کی وجہ سے انسان گناہوں کو انجام دیتا ہے. اپنے دل کو پاک و صاف کریں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک و صاف کرے اور بدگمانی جیسے مذموم صفت سے ہم میں سے ہر شخص کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون السلام عليكم ورحمة الله